نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وطر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے وطر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی، کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گے، آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں، جو لوگ بول رہے غلط، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت، لیکن یار یہ بہانے سے پورا دین کب تک چلائیں گے؟ ریالٹیز بھی تو معلوم۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں، خیر آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور کیا نیت سے معلوم، آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو ثواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملے گا، چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے، اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے، اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے، یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے، اس کا اجر تو نہیں ملے گا۔ چلو اب لوگوں نے اللہ نے سمجھ لی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے، نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو، مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو، ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کا ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے کا۔ ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے، اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے۔ اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک، تو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک، تو لہٰذا وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے، ایسا نہیں، 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھا۔ اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنے کا، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کرے گا، نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا، اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہیں، نمازوں کی 2 ہی قسمیں، صدقے کی 2 ہی قسمیں، زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل، فرض صدقہ زکات، نفل صدقہ، اس لیے زکات فرض ہے، زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر۔ نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز، حج کی بھی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج، سب کی 2 ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ، ٹھیک، جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے ہیں اور نفل موقع کہلاتا ہے، جو نفل کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے تو لہٰذا نفل لاؤ، اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی، ظاہر سی بات ہے وتر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، الگ ہی مسئلہ، ٹھیک ہے، کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہے اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا
یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے, مطلب ان کی بینائی, ان کی روشنی, ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے, اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو, کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے, اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا. پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے, جیسے کہ آج نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے, ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے, مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. ٹھیک, نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے, ٹھیک, اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا, کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے. لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں, یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا, اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا, جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے, حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے, اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے, پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے. یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا, پینٹ کے اندر پجام چلا ہوں گا, ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو, کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے, ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے, کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے, ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں, بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں, اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں, لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے. یا پھر بالوں میں خامخواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا, خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل. اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں, پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے. اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر. اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں, بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے, تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے, سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے, ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے, سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں, کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے, لیکن نماز پڑھتے رہے اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے, نیچے تک آتی ہے, جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے, یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خامخواہ کپڑوں سے کھیلنا, سدھارنا, ڈالنا, جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں
پر 7 ہڈیوں پر. تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے, سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے, چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں. تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دونوں پیر, تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہے وہ ہڈیاں. اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2, وہ 4 ہوئے. ہاتھوں کے 2, یہ 6 ہوئے. اور سر کا ایک اسکل, یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے, رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں. ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے, اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے, کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے, کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے, سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں. اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے, اس کی نماز صحیح ہے, میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو, اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں, لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں, وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لو تاکہ وہ اٹک نہ جائے, یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے, یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں, جمع کرتے ہیں. مت پہنے پہ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ, لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا, بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں. انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو, پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی, پھر کنٹینیو نماز چلو, یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو, یا اٹھتے وقت آپ دیکھیں نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے, انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے, یہ نماز کی حالت میں اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے. ٹھیک, اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ, مطلب نہ توڑو, ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے, اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا, یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے. اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے, مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے, اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا, 2-4 صف کے لوگ آ گئے, تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی, یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی. تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے. بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں, پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے, کونی صاف کرتے, یہ کونی صاف کرتے, گھٹنے صاف کرتے ہیں. کچھ نہیں کریں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر. اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی, کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان, ہے نا. تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو. مطلب اگر کنکریاں ہیں چبھنے والی چیزیں تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں, 1 ٹائم کر سکتے, اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو, مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں. تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا, میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں, ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے, جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی سب, یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے, یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک کنکر پتھر آ جائے
तो आप पहले सजदे देख लिया, इसी जगह पहले ही साफ कर लिया। अगर नमाज में जरूरत है तो सिर्फ एक बार साफ कर सकते हैं, या तो वहां एक बार या तो यहाँ एक बार। क्या करना है सोच लीजिए, तो पहले ही आप साफ कर ले, खड़े ना। झुकने के बाद कभी चटाई पे आपने सजदा किया और एकदम बेहतरीन नोकीला कंकर आया और ऐसी जगह आता है जहां बिल्कुल आपका सर टिकता है जाके, तो फिर एक बार तो इजाजत है, आप फौरन उसको हाथ से बाजू कर ले सकते हैं। उठा के आप जेब में रख ले सबसे अच्छा, ताकि दूसरों को बाद में न छुए, बाद में मस्जिद के फेंक दे ले जाकर उस, ठीक बहरया। तो एक से ज्यादा आपने फरमाया कहा जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, ठीक। आगे फरमाया, बल्कि माफ करना, पहली जो रिवायत पढ़ रहा था मैं वो ये थी कि सजदे की जगह आप फरमाते हैं, सजदे की जगह में जो है, अच्छा वो हदीस के अल्फाज यूं हैं, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, इसलिए कि रहमत नमाजी के सामने से आती है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और कंकरियां सामने हो तो बार बार हाथ ना फेरो, इसलिए कि रहमत नमाज में सामने की जानिब से आती है। जो अल्लाह का रहम होता है इंसान पर, वो सामने की तरफ से आता है, लिहाजा कोई शख्स कंकरियों की तरफ हाथ ना फेरे बार बार। आगे की रिवायत में आप फरमाते और कहते अगर तुम ऐसा करना ही है तो एक बार कर सकते हो, अगर तुम्हें जरूरत है कुछ करने की तो एक बार में कंकरियां साफ कर सकते हो, तकलीफ दे चीज को हटा सकते हो, याद रख, ठीक। अब आम तौर से कंकरियां ईजा नहीं देती हैं, गोल गोल होते हैं, खाली इतना है कि बेचैनी पैदा कर देते हैं, लेकिन ईजा देने वाली चीज को आप हटा सकते हैं। फिर एक बार हो दो, जैसे कांटे आ गए गलती से, कुछ ऐसे ईजा दे रहा है ना, आप सजदे ही नहीं कर पाएंगे, जिसम को नुकसान होगा तो अगले सजदे और अगली नमाज जाया होंगे। ईजा देने का अलग चीज है, कंकरियां ईजा नहीं देते। रेत अमूमन आसमान के जमाने में रेत आ जाया करती थी, ये रेत ईजा नहीं देती है कभी भी। हाँ, इतना है कि बेचैनी पैदा कर देती है। धूल मिट्टी ईजा नहीं देती है, कोई उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक बेचैनी पैदा करती है, तो उस बेचैनी को आपको अपने से दूर रखना है। तो नमाज में दुरुस्त नहीं। बहुत सारे लोग नमाज में हर सजदे में कंकर साफ करते, हर सजदे में सर साफ करते, हर सजदे में धूल लग जाने का अंदेशा है, तो बहुत से लोग तो सजदे से उठते वक्त हाथ भी साफ करते हो, देखो सजदे में जाने से कभी धूल लगने का इम्कान है तो हाथ भी साफ करते हैं, उठते उठते घुटने को भी एक बार ऐसा हाथ से साफ करते हुए, हाथ को साफ करते फिर खड़े होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हम एक बार को हरकत करना है तो कीजिए, उससे ज्यादा ये अमले कसीर कहलाएंगे। एक खामुखा का ऐसा अमल जो नमाज का हिस्सा नहीं आप कर रहे हैं वो कहलाएंगे, ठीक। इसी तरह जो है आपसे फरमाते हैं, कहते हैं इसके अलावा और कोई भी ऐसा अमल जो बेकायदा हो, जो नमाज की दुरुस्तगी में नहीं है, नमाज का पार्ट नहीं, वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है बेकायदा, जैसा कि लिबास को सीधा करना बार बार, दाढ़ी में बार बार हाथ डालना, मूछों को नमाज की हालत में सुधारना, बालों को नमाज की हालत में सुधारना, एक्स्ट्रा है। कपड़े को छोटा पहन के आगे तो हर बार नमाज में खोजते रहना, या इन निकलने का डर है तो हर बार खड़े हो गए, कुछ लोग वो करते हैं। या कुछ लोग तो पूरा नमाज से उठने के बाद पूरा इधर का पैजामा ऊपर, इधर के पैंट इधर से खींचते फिर हर बार नमाज के लिए खड़े होते हैं, ठीक। तो ये दुरुस्त नहीं हो कोई भी अमल। या फिर नमाज में खामुखा आवाजें निकालना, बहुत सारे लोग नमाज के अंदर जो है डकारे लेते हैं, हालांकि वो डकार फित्री नहीं होती है। फित्री आ जाए तो इजाजत है, गैर फित्री डकारे लेते हैं। गैर फित्री डकारे क्या, तो और इतनी देर तक चलती है और वो डकार समझ में आती है कि ली जाती है, जो होता है एक्स्ट्रा। नमाज में डकार नहीं। या नमाज में उचकते हैं एड़ियों पे, हर थोड़ी देर एड़ियों पे जाते और आते हैं, ठीक। जैसा कि कोई एक्सरसाइज चल रही है उसके अंदर, या पता नहीं कोई नमाज का अमल है कि इस तरह से किया जाए। ये तमाम काम और भी जो नमाज को कमजोर करता है, नमाज के अमल में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जो नमाज का पार्ट नहीं है, पार्ट को नहीं कर रहे तो आप बोलेंगे हाँ देखो आप लोग नमाज में उंगली को हरकत देते ना, हमको डिस्टर्ब होता है। ये नमाज का पार्ट है, नहीं आप लोग रफेदान करते ना, उससे डिस्टर्बेंस होता है। ये नमाज का पार्ट है। जो नमाज से हटकर अमाल है उनको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उससे आदमी डिस्टर्ब होता है। फित्री अमल से आदमी डिस्टर्ब है, गैर फित्री अमल से आदमी डर भी जाता है, डिस्टर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये काम नमाज में नहीं करना चाहिए। अब वो काम जो नमाज की हालत में करना मना है या जिससे नमाज खराब हो सकती है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, कुछ और बाकी चीज। इसी तरह नमाज में सुकून इख्तियार करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी काम जैसे बाल जमा रहे, डकार ले रहे, ये सब क्या होता है, सुकून के खिलाफ है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं नमाज में सुकून इख्तियार करो। आप फरमाते इस्कुनू फिस सलाती, नमाज में ऐ लोगों सुकून इख्तियार करो। तो हमें चाहिए कि हम नमाज में सुकून इख्तियार करें, खामोखा ना लें। इसी तरह जिस चीज से नमाज के अंदर पसंदीदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, उनमें ये चीज भी है कि रुकू या सजदे में कुरान की क़िरात करना, ये दुरुस्त नहीं है, या कुरान को पढ़ना दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या ना सजदे में कुरान पढ़ सकते हैं या रुकू में कुरान पढ़ सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया और आपने फरमाया, कैसे मुस्लिम की रिवायत है, मुझे रुकू और सजदे में तिलावत कुरान से, कुरान की क़िरात से मना किया गया है। तो रुकू और सजदे में नमाज में कुरान आप नहीं पढ़ सकते। इसी से कुछ उलमा लिखते हैं कि नमाज की मतलब सजदे और रुकू में नमाज में कुरानी दुआएं भी नहीं पढ़ना। दुआ कर सकते हैं आप, वो दुआएं जो आपसे साबित है वो कीजिए, या फिर अपनी ज़बान मतलब अरबी के अंदर जो दुआएं आपको याद है आप वो कर सकते हैं। लेकिन नमाज में जो है कुरानी दुआएं
نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں، اس کے علاوہ آپ کیجیے، قیام میں کر سکتے، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر نماز، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہونا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کانسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جسو کہتے، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیں اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ کہ روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا تھا، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو
الٹ ہو منع فرمایا اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے جو جیسا کہ بھیڑیا ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو, یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں, ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کا. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں, مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی, وہ کام یہ تو ناپسندیدہ کام تھے, نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے, ٹھیک, اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے, نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے, شک ہو رہا کہ فلاں کیا, تو آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر چھوٹ گیا جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی, تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے, سجدے سہو بھی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے آپ چلے گئے, بات چیت چل رہی ہے, زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو, تو نماز باطل ہے, آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا, وہ نماز نہیں ہوئی آپ. ٹھیک, تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے, تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں, نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو, اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی, نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا, یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا, صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم, آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول, اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے, ہاتھ باندھ, فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا, اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے, اس کے بعد پھر تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے, پھر سجدے سے اٹھ, اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے, پھر دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے, پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ, اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ, اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا, جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے, جو رکنے کا وقت ہے جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے, وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی, دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. تو اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے, یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے, کاہلی سے پڑھ رہا ہے, درست نہیں پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا, آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان, مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی, اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت, اسپیڈ دیکھیے نماز 1.5 منٹ میں 2 رکعت, 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر, مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے اسپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی, مسجد میں داخل ہوا, الیکٹرانک گھڑی چالو ہے, بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے, 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ, اور پہلی رکعت, پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا, مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے. شاید جلدی, اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی, تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے, آدھا منٹ, 31 32 31 32 33, وہ آتا 50 55 56 57 58, جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے. یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے, بعد کی 2 کی اسپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائی. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا, اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی, قاعدے سے اٹھ چکے, تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت.
کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے, ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں آئے. سمیع اللہ لحمدہ ربنا ولک, یا پھر ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا. آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ. پھر اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اتنے جلدی جلدی آواز آتی. کھڑے ہو گئے سجدے تھے, جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر, چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے, کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کٹ 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 کٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تیری نماز نہیں. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, آپ کو دہرانا. اسی طرح دوسری چیز, نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان فی الصلاۃ لشغلا. آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے, وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گے نماز میں کون کھاتا پیتا ہے, ٹھیک, کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر, لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو بھی نہیں کھائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں, ادھر ادھر مت پھینک سے کہ وہ غلاظت ہے, آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر, ٹھیک, سمجھ رہے ہیں بات کو, لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا, ٹھیک ہے, اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا, تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں, ٹھیک. تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے, یاد رکھیں. نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے, لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو, ٹھیک. اور اسی طرح سے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو, ٹھیک, اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو, ٹھیک, تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے, کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کی, آپ لقمہ دیتے ہیں, لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے, کیا کہے سبحان اللہ, تو بات کرنا ہوگی نا سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا سبحان اللہ, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اللہ اکبر, مطلب کر, ایسا نہیں کرتا, جھک اٹھ, ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں, ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا اللہ کے ذات پاک ہے, آپ غلطی کر رہے ہیں, یہ مانا ہوتا ہے اس کا. ہمارے پاس کیا کہتے اللہ اکبر, مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گئے اللہ اکبر, تو اب آپ نے کہنا سبحان اللہ, تو لوگ کہتے اللہ اکبر, اور بالکل بیٹھے بیٹھے بولتے, اٹھتے نہیں ہیں, مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے, کیسا نہیں بیٹھتا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا, بیٹھ جاتا, کھڑا ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے امام کی وجہ سے. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ, امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا, آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا, اس سے مل جانا پڑے گا, سمجھ رہے بہر سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی, تالی کی آواز کریں گی, اور اس کا طریقہ ایسا نہیں, اس کا طریقہ ایسا ہے, مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا, تو اس سے امام سمجھ جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی, وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے, سمجھ لیجیے کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں, تب تو پوری عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, آواز کریں گی, امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے, ٹھیک. تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی, 3 رکعت پڑھا دی, تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں, اور آپ نے سجدے سے ہوئی, چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, کیونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ جب آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی, شریعت بن رہی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی, وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا, نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کرایا, ٹھیک. تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی, اور یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے میرے خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی, اس کی خیرت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں, ٹھیک. لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوں گا, جو
جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہوگا اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کرتے، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آیا تھے کہ پریشان۔ جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے، مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں۔ اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بادل دور تک ہاں چلتے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا معلوم آپ کو، نماز کوئٹ نکل جاؤں گا اس سے، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہے، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد، آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے ہیں۔ اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جب ظہر بڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر چھوڑ رہی ہے، وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا، مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز، ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے ہیں؟ بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے الحمدللہ ایسا پڑھا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر، ٹھیک۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا، سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے، لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو، سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش، پھر سجدے میں جا رہے، جب سجدے سے کھڑے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا، وہ بچوں نے شروع کی ہنسی، بچوں نے کیا کیا معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہا، 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے ہم، اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی، تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا، سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی بندی اس کے اندر، تب کیا کریں گے، بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز، یہ بیسٹ ہے، وہاں رہنا ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا، اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا، کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، بند نہیں کر سکتے آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو، پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے، یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے۔ اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے، ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی، انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی، ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے، اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک، مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا، تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا، پرانی بات بھاگ گیا نکل، یہ اتنا ہنس رہا، اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر، وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا، ایک تو ایک خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا، وہاں سب وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے، تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا تو واقعات آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے، اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے۔